السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ افضال۔ پروگرام سیاست اور پاکستان کے اس ایکسکلوسیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی سیاست اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، ماسٹر پولیٹیشین انہیں سمجھا جاتا ہے، سیاسی جوڑ توڑ کے بادشاہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ سیاسی میدان میں قریبی تعلقات ان کے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ صوبہ سرحد کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں، فارمر منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر اینڈ ناردرن افیئرز، اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی وزارتوں کے قلمدان بھی ان کے پاس رہ چکے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ گروپ کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کی۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ چاہیں گے کہ پورا آپ کا پروفائل، پورا بیک گراؤنڈ ہسٹری آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں اور پاکستان کے موجودہ صورتحال پر بھی آپ سے بات کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فوج میں اچھا خاصا آپ کا کریئر چل رہا تھا، سیاسی میدان میں کیسے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نہیں آنا چاہتا تھا سیاست میں۔ میرے بھائی حیات محمد خان شیرپاؤ، جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بانی دوستوں میں سے تھے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے وہ کونسل مسلم لیگ میں تھے، فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ پھر بھٹو صاحب نے جب پارٹی بنائی تو وہاں پر جناب حیات محمد خان شیرپاؤ ان کے ساتھ تھے، اور وہ پھر جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد گورنر بنے، پھر سینئر منسٹر تھے، فیڈرل منسٹر تھے، سینئر منسٹر تھے۔ ان کی شہادت کے بعد بھٹو صاحب نے ممتاز بھٹو کو گاؤں آئے تو ان کو کہا کہ ان سے بات کریں۔ وہ میرے پاس آئے کہ جی بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا میرے کوئی ارادے نہیں ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ وراثت میں کسی کو ملے، آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے سیاست میں۔ تو 1 سال تو میں نے ریزسٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نصر اللہ خٹک کو، مرحوم ابھی فوت ہوئے ہیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ وہاں پر بنایا اور پارٹی چیف بنے۔ ان کے خلاف بڑی شدید رد عمل ہوئی، اور کنونشن تھا پشاور میں، بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک دن سنا، دوسرے دن بھی کنونشن تھی تو گورنمنٹ ہاؤس میں تھے، لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے۔ مجھے بلایا اور کہا کہ نہیں آپ نے آنا ہے سیاست میں، تو اس کے بعد میں انکار نہیں کر سکا، اور انہوں نے پھر آپ کو پارٹی کا پروونشل وائس پریزیڈنٹ نامینیٹ کیا گیا؟ پہلے پروونشل وائس پریزیڈنٹ، اور پھر الیکشن کے بعد، الیکشن میں قومی اسمبلی کا بھی لڑا اور صوبائی اسمبلی کا بھی، اور قومی اسمبلی میں میرے مد مقابل شیرباز مزاری تھے، بیگم نسیم علی خان اس کو لے کے آئے تھے، اور بڑے اس کے ساتھ ان کا پریزیڈنٹ تھا وہ، کہ یہاں سے میں نے آپ کو جتوانا ہے۔ تو بس قسمت تھی، میں جیت گیا، ان سے بھی جیت گیا، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی۔ تو اس کے بعد میں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ رکھی، اور پھر انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ بھی بنا دیا۔ آپ کے بھائی حیات شیرپاؤ صاحب کو بھٹو صاحب کا رائٹ ہینڈ مین سمجھا جاتا تھا، اور کافی ان کی وفاداریاں تھی پارٹی کے ساتھ، بھٹو صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بے نظیر بھٹو سامنے آئیں، آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کی جتنی سٹرگل تھی جنرل ضیاء الحق کے خلاف اس میں آپ ان کے ساتھ رہے، ایم آر ڈی کا حصہ تھے آپ۔ تو پھر آہستہ آہستہ بعد میں آپ کے کیا اختلافات ہو گئے کہ آپ کو یہ فیکشن الگ سے بنانا پڑا؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بے نظیر صاحبہ کو سیاست میں میں نے انٹروڈیوس لانے والے آپ تھے، بالکل۔ انہوں نے فرنٹیئر سے آغاز کیا، ضیاء الحق کا ٹائم وہ تھا، دور تھا، اور اس وقت مارشل لا، ملک میں مارشل لا تھی، اجازت نہیں تھی اس کی اور سیاست، سرحد میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا جاتا تھا تو صرف آپ ہی کا نام آتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ان کو دیر تک، چترال، سب جگہوں پہ ان کو دیکھی گیا، اور اس وقت ان کو اتنا شوق بھی، وہ تقریر کرنے کا بھی شوق نہیں تھا، بس 2 منٹ بولتی تھی، وہ کہتے بس میں اور نہیں بولنا۔ تو ہم نے تو اس لحاظ سے یہ، کیونکہ اس پارٹی میں ہمارا سرمایہ تھا، میرے بھائی شہید ہوئے اور انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا اور ساری جدوجہد کی، تو اس لحاظ سے تو ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ خیر یہ تو بعد میں جب 2 دفعہ حکومت بھی بنی تو اس میں جو یہاں پر ان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آغاز ہوا،
تو سب ممبرز فرنٹیئر میں نے ان کو وہاں پر رکھا ہوا تھا اور سنبھالا ہوا تھا. اور اس کے بعد دوسرے دور حکومت میں جب لاہور میں وٹو صاحب کے خلاف ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ مجھے بلایا اور وہاں پر بھی ہم نے ایک کردار ادا کیا. خیر یہ سلسلہ تو چلتا رہا, لیکن دوسری حکومت جب ختم ہوئی تو اس کے بعد شاید کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ فاصلے ہمارے جو مجھ پہ وہ اتنا اعتماد کرتے تھے کہ یہ اس میں کوئی دوریاں پیدا کی جائیں, کوئی ایسے ان کے کان بھر دیے کہ آہستہ آہستہ اس میں وہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن اور لوگوں میں یہ تاثر ابھرنا شروع ہو گیا کہ آپ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں. جی ایسا ہی تھا. میں چاہتا تھا کہ پارٹی میں الیکشنز ہوں, اور وہ اس لیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب, سندھ, بلوچستان سے ان کا ایک بھی ایم این اے نہیں آیا تھا. تو سوری سندھ نہیں, پنجاب, فرنٹیئر اور بلوچستان سے, اور ٹوٹل 18 ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے. تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر الیکشنز ہوں اور ورکرز اپنا چناؤ کریں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اور ہر ایک لیول پہ, تو اس سے پارٹی میں جان آ جائے گی. انہوں نے پہلے تو مان لی بات, اور مجھے جب سینئر وائس چیئرمین بنایا پارٹی کا, تو یہ کہا کہ آپ ہی پارٹی چلائیں گے اور یہ الیکشنز کرا دیں. ہم نے اس کی تیاری کی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس سے وہ کہا کہ نہیں یہ روک دو, اور خود کو لائف چیئرپرسن بنا دیا, اور اس میں مجھے بلایا بھی نہیں. تو اس پہ ہم نے وہ کیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے تو ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نہیں داخل کرنے تھے, یہ تو کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا. اور میں نے آخری بار جب گڑی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی برسی تھی اور مجھے جب سینئر وائس چیئرمین بنایا, تو میں نے وہاں پر یہ کہا, اعلان کہا کہ اگلی بار بھی بے نظیر صاحبہ ملک کی وزیر اعظم ہوگی. لیکن بہرحال یہ آ جاتا ہے سیاست میں, جب اعتماد کی فضا اور اعتماد نہ رہے. میجر جنرل نصیر اللہ بابر نے بھی اس وقت آپ کے خلاف کچھ بات کی تھی, نوشہرہ میں جب وہ ٹکٹس دینے کا کچھ ایشو ہوا تھا لوگوں کو. جی لازمی بات ہے, لوگ تو کچھ, یہ تو سیاست میں تو سروائیول آف دی فٹسٹ یعنی کی بات ہوتی ہے. اختلافات اتنے بڑھ چکے تھے کہ آپ نے سوچا کہ اب میں مزید ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. نہیں, میں نے اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا, پارٹی نہیں چھوڑی, بلکہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے نکال دیا گیا آپ کو. بالکل. اچھا, جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, جو اوریجنل یونیفائڈ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اس کے آپ سٹالورٹ سمجھے جاتے تھے, تو اصل جو لوگ تھے جو پارٹی کو بنانے والے تھے, جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جانی جاتی تھی, وہ آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے, آپ کو بھی نکال دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں جن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اب کہنا چاہیے کہ جو اصل فارم تھی اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو پہلے یہ کہ جب بے نظیر صاحبہ نے چلی سیاست میں آئی تو ان کو بھی خوف تھا کہ یہ ان کو انکلز کہتے تھے جتنے جو بڑے تھے, کہ ان کو اگر یہ ہوں گے تو یہ اوور شیڈو کر دیں گے یا انٹریگ کریں گے, تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی. اور دوسری طرف جو اس وقت جتنے بھی تھے انکلز, جتوئی صاحب, پیرزادہ صاحب, مصطفیٰ کار, یہ سارے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہ اپنا ایک امپرنٹ وہ کرنا چاہتے تھے, اب ایک چاہتے تھے کہ انہی سے سب مشورے ہوں. تو اس سے تضادات آپس میں آ گئیں, اور آہستہ آہستہ ایک جتوئی صاحب جو تھے وہ سندھ کے پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو تنظیمیں ہیں اس میں میں ہی جو نام دوں اسی کے اوپر عمل کیا جائے. بے نظیر نہیں چاہتی تھی یہ. تو اسی طریقے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا, اور انہوں نے اپنا ایک ینگ ٹیم جس کو سمجھا جاتا تھا ان کو لے کے آئے ہر ایک جگہ میں, سوائے ہمارے صوبے میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں, وہاں پر انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اس لحاظ سے. ٹھیک. اچھا, چارسدہ کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ دو ہی خاندانوں کا ذکر کیا جاتا ہے, ایک ولی خان خاندان اور ایک شیرپاؤ خاندان کا.
شیرپال خاندان کی چار سدہ میں جو اتنی مقبولیت ہے، مطلب جس طرح مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ پر